کہیں گے ہائے ہم مارے گئے، ہائے ہم گھاٹے میں۔ جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کہیں گے آؤ بیٹھو۔ پھر اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ۔ جنت کی حور کی آواز تو کیا چیز ہے، وہ سمندر میں، یہ دونوں طرف سمندر دیکھو، تمہارا جو پیسیفک ہے 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس۔ جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں۔ اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، اگر وہ کوئی جمع کرا کے تھو کرے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈالے تو کوئی پیے گا؟ الٹا اس کے منہ پہ مارے گا۔ تو اس کا سر کیسا ہوگا؟ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا بناتے تھے جب وہ گانے گاتا تھا، 3.5 منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا، اور 1 مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 2 ہفتے میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 10 دن میں۔ تو میں نے کہا اتنی محنت اور 3.5 منٹ یہ کس لیے؟ کہا 3.5 منٹ سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اوہو، میرا رب، یہ جو میں منظر ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ، یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا، انہیں سناؤ۔ تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا، 3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 3.5 دن، 3.5 مہینے، 3.5 سال نہیں، یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا۔ جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سٹن ہو جائے گا، وہ آگے نہیں ہو سکے، آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہا اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں یا داود تعالی ارقى المنبر، اے داود آ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا۔ داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی۔ تو اللہ کہے گا سنا۔ اچھا، ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے، ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز یہ آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد آجا، اب تو سنا۔ اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے، اور جنت ساز بنے گی۔ یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سنو؟ تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اب تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ اے رضوان، رضوان جنت کا بڑا فرشتہ ہے۔ رضوان پردے ہٹا، میرے رب، میرے بندے آج میرا دیدار کریں، میری آواز سنیں۔ تو ایسے عرش کے پردے ہٹیں گے، اور جب پردے ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا رب قرآن سنائے گا۔ اب ساز نہیں بجے گا، اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک تبدیلی اور آئے گی، پہلے آپ صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے، اچھی آواز کانوں سے جاتی ہے، آگے ایک سیل ہے
جو اس کو کیچ کرتا ہے، تو اس ایک سیل کے مزے میں آدمی ڈوب جاتا ہے۔ جب اللہ سنائے گا اور اللہ قرآن پڑھے گا اور اللہ ہم کلام ہوگا تو پوری باڈی میں جتنے سیل ہوں گے وہ کان بن جائیں گے، اور ہر سیل سے اللہ کی آواز اندر جائے گی، ہر سیل سے۔ اگر موت ہوتی تو آج سب مر جاتے۔ موت مر گئی نا، سنیں گے، اور صرف کانوں سے نہیں، کانوں کی لذت آدمی کو گم کر دیتی ہے، تو جب پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا اور اس میں سے آواز اندر جائے گی تو کیا لذت ہوگی، میں اسے کہاں سے بیان کروں، میرے پاس الفاظ کہاں سے ہیں۔ اوہو، میرے بندے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے بندے کو جنت مبارک ہو، اعلیٰ زندگی مبارک ہو، میری رضا بھی مبارک ہو، جنت کے پھل مبارک ہوں۔ یلبسون ثیابا خضرا، ریشمی جوڑے پہناؤ سبز رنگ کے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہناؤ۔ آج دنیا میں سونا حرام ہے مرد کے لیے، جنت میں اللہ خود پہنائے گا۔ دنیا میں شراب حرام ہے، وہ جنت میں خود پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، سب سے اعلیٰ سب سے نیچے والے جنتی خود ڈال کے پئیں گے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیچے والے خود پئیں گے، ان کو پلانے والے بھی نوکر ہیں، لیکن تعبیر ہے تاکہ درجات کو مختلف بتایا جا سکے۔ اس سے اوپر درجہ ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں زنجبیل کی شراب نوکر و حوریں بیویاں پلا رہی ہوں گی۔ اس سے اوپر VIP لوگ ہیں جہاں آہا واہ 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 واہ، پلانے والا حسین ہو تو پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے، نہیں؟ تو جنت کی حور پلائے گی تو مزہ اور ہوگا، جنت کا خادم پلائے گا تو مزہ اور ہوگا، وہ بھی بڑے حسین ہیں۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، وہ تو موتیوں کی طرح ہیں۔ اور جنت کی حوریں کامثال اللؤلؤ المکنون کانہن الیاقوت والمرجان، ساقی خوبصورت ہو تو پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ آہا، اور سب سے VIP کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ تو جب اللہ ساقی ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ بھائیو، پیدائش سے لے کر آگے تک کیا ہونے والا ہے یہ سب اللہ نے بتایا ہے، اور اس میں واسطہ اور بنے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیچ میں واسطہ۔ یہ سب کچھ اگر ہمارے نبی نہ ہوتے قرآن کہاں ہوتا، نبی نہ ہوتے تو دین کہاں ہوتا، نبی نہ ہوتے تو توحید کون بتاتا، ہمارے نبی نہ ہوتے تو زنا اور نکاح کا فرق کون بتاتا، ہمارے نبی نہ ہوتے تو ظلم اور عدل کا فرق کون بتاتا، شرک اور توحید کا فرق کون بتاتا، جنت اور جہنم کون بتاتا، سیدھے راستہ کون بتاتا، غلط راستے کی پہچان کون کرواتا، اللہ کو راضی کرنے کی راہیں کون سمجھاتا، شیطان کی راہوں سے بچنے کے طریقے کون بتاتا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے حبیب بنایا، محبوب بنایا، اور اپنی محبت میں کئی ناموں سے نوازا۔ جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کو کئی نام دیتا ہے، ایک نام نہیں دیتا، کئی نام دیتا ہے۔ جیسے ماؤں کو دیکھو، وہ کہتی میرا لال، میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، نہیں کہتی؟ ایک نام سے کیوں نہیں پکارتی؟ میرا بلال، میرا بلال، میرا اتنا نہیں کہتی، نہیں، کبھی میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، میرا کلیجہ، میری ٹھنڈک، میرا یہ، میرا وہ۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ محبت کو الفاظ زیادہ چاہیے تو پھیلاؤ مانگتی ہے، پھیلاؤ مانگتی ہے، تو اس پھیلاؤ کو ماں پھر مختلف الفاظ لے کر اس کو وہاں سے گزارتی ہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو صرف محمد نہیں کہا، ایک ہی حدیث میں کہا، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ 10 تو ایک ہی حدیث میں نام ہیں، اور راشد اور رشید اور
اور حامد اور محمود اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور رحمت للعالمین اور قافۃ للناس بشیر و نذیرا. یہ قرآن نے پھر جو اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھایا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سب اللہ اپنے حبیب کو اٹھا رہا ہے. میرا حبیب ایسا 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 ایسا. ارے پاناما والو تم بھی اس کی غلامی میں آ جاؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو بھائیو یہ ساری گھاٹیاں ان تک پہنچانے ان سارے مراحل سے کامیاب ہو کر گزرنے کے لیے میرے نبی ایک زندگی لائے جس کا نام اسلام ہے. اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع. میرے نبی وہ ہیں جن کے آنے پر کتابیں ختم، شریعت ختم، دین ختم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے رب نے دین مکمل کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں، صورت میں آپ کی زندگی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. جو کہا کرتے جاؤ، جس سے روکا ہٹتے جاؤ، جدھر بلایا چلتے جاؤ، جہاں سے ہٹایا ہٹتے جاؤ، تو تمہاری منزل خود بخود طے ہوتی جا رہی ہے اور تم اپنے اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہو. ایک ایک سنت تمہیں اللہ کی بارگاہ میں عظمت اور اونچائیوں تک پہنچائے گی. ایک ایک سنت تمہیں اللہ کے قریب کرے گی. تمہارے بزرگوں نے ایک ایک ڈالر جوڑا اور آج تم پاناما میں موجود ہو. جو شروع میں آئے تھے ان سے پوچھو کہ انہوں نے ایک ایک ڈالر کیسے جوڑا تھا، تب آج تم یہاں موجود ہو. قیامت کا دن ڈالر تو نظر نہیں آئے گا، ایک ایک سنت کی قدر نظر آئے گی، قیمت نظر آئے گی. آپ دیکھتے نہیں ہو ایک نمبر سے لوگ فیل ہو جاتے، ایک ووٹ کم پڑتا ہے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. ایک نمبر کم آتا ہے اور بچہ پاس ہوتے ہوتے فیل ہو جاتا ہے. قیامت کے دن ایک ایک سنت کی قیمت لگنے والی ہے. اپنے نبی کی نقل اتارو، اپنے نبی کی نقل اتارو. نقل مار کے لوگ دنیا میں بھی پاس ہوتے ہیں، آخرت میں بھی پاس ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں. آپ سے زیادہ شفیق کوئی نہیں آیا، محبوب کوئی نہیں آیا، مہربان کوئی نہیں آیا، رونے والا کوئی نہیں آیا، درد والا کوئی نہیں آیا، دکھ لینے والا کوئی نہیں آیا. امت کے لیے حریص ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، عزیز علیہ ما عنتم ہیں، حریص علیکم ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں. ہر اللہ نے کسی نبی کو اپنے ناموں سے نہیں نوازا. اپنے نبی کو اپنے دو نام دیے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے. پھر اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے. ہاں میں کل کائنات کا ہوں، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے. تو جو نبی رؤوف ہے، رحیم ہے، جو مہربان ہے، جو دکھ اٹھانے والا ہے، غم اٹھانے والا ہے. یا رب امتی امتی کہتے 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 دنیا سے چلے گئے. ساری رات اس بات پہ روتے تھے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اور میدان معاشر میں بھی تماشا دیکھو گے، جب جہنم آئے گی اور چیخ مارے گی، چنگھاڑ مارے گی، سارے نبی، انسان، جن، فرشتے زمین پر گریں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. ہر مخلوق کہے گی نفسی 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 نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا. اس سارے مجمع میں ایک آواز بھاری ہو جائے گی، بلند ہو جائے گی. وہ آواز اور وہ نوحہ ایسا درد بھرا ہوگا کہ لوگ مڑ کے دیکھیں گے یہ کیا آواز ہے. چونکہ وہ نفسی نفسی نہیں ہوگی، وہ آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. تو لوگ کہیں گے کون ہے آج اپنے آپ کو چھوڑ کے امت پکار رہا؟ تو دیکھو گے تمہارے نبی ہوں گے. کون؟ تمہارے نبی.
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار، جس کی ہر ادا محفوظ کی، جس کا نسب بھی قیامت تک محفوظ کر دیا۔ کسی نبی کا نسب قیامت تک آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں، صرف میرا تیرا کائنات کے نبی ہیں جن کے نسب پیڑھی کو اللہ نے آدم تک محفوظ رکھا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حیزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ یہ محمد الرسول اللہ ہے، قریشی، ہاشمی، عربی، عدنانی، قحطانی، مکی، مدنی، مہاجر، یہ میرا نبی ہے۔ راشد، رشید، طیب، مصباح، ہادی، مہدی، یہ میرا نبی ہے۔ نذیر، داعی اللہ، ہادن، مہدن، منجن، ناہن، عامر، اکحل، احور، ادعج، انور، اشرف، اکمل، انور، اعز، اجل، یہ سب میرے محبوب کے نام ہیں۔ میرا اللہ پیار میں پکارتا رہا۔ بھائیو، اللہ کو منانا ہے تو جگہ نہ بدلو، زندگی بدلو، جگہ نہ بدلو، زندگی بدلو۔ اب تم پاناما کے ہو، یہیں رہو، لیکن زندگی بدلو، اپنے حبیب کے طریقے سیکھو، اپنے حبیب کی زندگی اپناؤ، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنے اندر اتارو۔ میرے بھائیو، اللہ راضی ہو گیا تو اللہ کی قسم ہم کامیاب ہیں، اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ کی قسم ہم ناکام ہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت ظاہر باطن کو کی غلامی میں اپنانے میں، اور اللہ ناراض ہوتا ہے اس محبوب پاک محمد کی زندگی کو چھوڑنے میں۔ اس کو میرے بھائیوں